ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جو پیسے کمانے کی غرض سے شہر میں چیزیں بیچا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا جس کی مدد سے وہ سامان گاؤں سے شہر لے جایا کرتا تھا، لیکن اسے گاؤں سے شہر جانے کے لیے ندی کو پار کرنا پڑتا تھا، جو گدھے کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ گدھا روز سوچتا تھا کہ ایسا کیا ہو کہ مجھے اتنا وزن نہ اٹھانا پڑے اور اتنی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن جب تاجر اپنا اناج لے کر شہر گیا بیچنے کی غرض سے، تو اس کے دوست تاجر نے اسے بتایا کہ نمک کی بہت مانگ ہو رہی ہے۔ تاجر نے کہا، کل میں بہت سارا نمک لے کر آؤں گا اور اسے فروخت کروں گا۔ پھر اگلے ہی دن تاجر نے نمک کا بہت سارا انتظام کیا اور نمک کو بوریوں میں بھر کر گدھے کے اوپر لادنا شروع کر دیا۔ جب گدھے کے اوپر 5 بوریاں لاد دی تو گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا اور زور زور سے ہینچنے لگا، جس کے بعد تاجر سمجھ گیا کہ وزن بہت زیادہ ہے اور تاجر نے ایک بوری کم کر دی۔ گدھے نے پھر بھی چلنے سے منع کر دیا اور ہینچتا رہا۔ تاجر نے ایک اور بوری کم کر دی۔ گدھے نے پھر بھی چلنے کا نام نہ لیا۔ اس پر تاجر نے اسے ڈنڈی دکھائی اور کہا کہ آج میرا جانا بہت ضروری ہے، آج تم اپنی کاہلی کو چھوڑ دو۔ گدھا راضی ہو گیا اور چل پڑا۔ جیسے ہی وہ ندی کے قریب پہنچے، تاجر کو آج ندی کا بہاؤ کافی تیز لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد گدھا اور تاجر دونوں ندی میں اتر گئے۔ ندی میں بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے گدھا وزن سنبھال نہ سکا اور پتھر سے ٹکرا کر گر گیا۔ تاجر نے بہت مشکل سے گدھے کو باہر نکالا۔ گدھا محسوس کر رہا تھا کہ اب وزن بہت کم ہو گیا ہے، لیکن گدھے کو لگا کہ بوریاں تو میرے اوپر ابھی بھی ویسی ہیں، یعنی کہ یہ کوئی جادوئی ندی ہے جس میں گرنے سے وزن بہت کم ہو جاتا ہے۔ تاجر نے جب بوریاں کھول کے دیکھی تو بوریاں تو پوری خالی ہو گئی تھیں۔ تاجر سر پکڑ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نمک سارا پانی میں گھل گیا ہے، اب اس کے شہر جانے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ گدھے کو لے کر واپس گاؤں آ گیا۔ اگلے دن صبح نمک کی بوریاں گدھے پر لاد کر دوبارہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ شہر کی طرف روانہ ہوا تو گدھے نے اپنے آپ سے کہا، کل کا دن کتنا اچھا گزرا، کیوں نہ آج بھی یہ ترکیب آزمائی جائے۔ اور یہ سوچتا ہوا گدھا اپنے مالک سے بھی پہلے ندی میں اتر گیا اور ندی میں اترتے ہی آگے جا کر کل کی طرح گر گیا اور سارا نمک دوبارہ سے پانی میں گھل گیا۔ تاجر کھڑا کا کڑھا یہ سب دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا اور یہ گدھے نے کیا حرکت کی۔ تاجر کو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اور اس نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس گدھے کو سبق سکھا کر رہے گا۔ گدھے کو ندی سے نکال کر واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گدھا بہت خوش تھا، اسے آج بھی وزن نہیں اٹھانا پڑا۔ اگلی صبح پھر سے گدھے کے اوپر بوریاں لادی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج گدھے کو بوریاں کافی ہلکی محسوس ہو رہی تھیں۔ گدھا خوش تھا، لیکن پھر بھی گدھے کی لالچ نہیں گئی تھی۔ آج بھی گدھا اپنے مالک سے پہلے ہی ندی میں اتر گیا اور اسی جگہ جا کر دوبارہ سے گر گیا۔ لیکن اب کیا، گدھے سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ گدھا تو بہت بھاری بھاری فیل کر رہا تھا۔ تاجر نے جیسے تیسے گدھے کو باہر نکالا اور گدھے نے اپنے آپ سے کہا کہ آج کیا ہو گیا، آج تو وزن بہت ہلکا تھا، تو یہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا کہ مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا۔ گدھے کی حالت دیکھ کر تاجر سمجھ گیا کہ آج اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا اور وزن بڑھ گیا ہے۔ دراصل آج تاجر نے نمک کی جگہ کپاس بھرے تھے بورے میں اور پانی میں گرنے کی وجہ سے کپاس کافی بھاری ہو گیا تھا۔ یہ تمہاری لالچ کی سزا ہے، آج تمہیں اتنا بھاری وزن لے کر ہی شہر جانا پڑے گا اور اس کے بعد اسی وزن کے ساتھ واپس گاؤں جانا پڑے گا۔ گدھے کو اس کی لالچ کی اور اس کی کاہلی کی سزا مل چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آئندہ کبھی لالچ اور کاہلی سے کام نہیں لینا ہے۔